ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا خَيْرًا لَكُمْ إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم آمنت بما أنزل الله من کتاب۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ، چوتھی سورت سورۃ النساء کا 23واں رکوع اس وقت الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پڑھ کر سنائیں گے۔ پوری سورت شریفہ 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس کے بعد صرف ایک رکوع اور بچا ہے اس سورۃ النساء کا۔ یہ رکوع جو اس وقت آپ کو پڑھ کر سنایا گیا 23واں رکوع، اس میں 9 آیتیں ہیں۔ فرمایا بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے وحی فرمائی تھی حضرت نوح کی طرف اور ان کے بعد نبیوں پر، اور ہم ہی نے وحی کی تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور حضرت عیسیٰ، ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم ہی نے عطا فرمائی تھی حضرت داؤد کو زبور۔ بہت سے رسول ہم نے ان کے واقعات آپ پر بیان فرمائے اس سے پہلے، اور بہت سے رسول کہ ہم نے ان کے واقعات آپ پر بیان نہیں فرمائے، اور اللہ نے
جناب موسیٰ سے کلام فرمایا تھا۔ سارے رسول بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے، تاکہ نہ رہے انسانوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت رسولوں کے بعد، اور ہیں اللہ غلبے والے، حکمت والے۔ لیکن اللہ وہ گواہ اس بات پر کہ اس نے نازل کیا آپ کی طرف اس کتاب کو اپنے علم کی بنیاد پر، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، تحقیق وہ بھٹک گئے، بھٹکنا بہت ہی دور کا۔ اب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کرتے رہے، نہیں ہے اللہ کہ ان کی مغفرت فرمائے، اور نہ ہی وہ انہیں راستہ دکھائے گا سیدھا، سوائے راستہ جہنم کا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، اور یہ سب کچھ اللہ پر انتہائی آسان ہے۔ اے لوگو، تحقیق آ گئے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، بس تم ایمان لے آؤ، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ وہی علم والے، حکمت والے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور نہ کہو اللہ پر کوئی بات سوائے حق کی۔ در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ، ڈالا اسے حضرت مریم کی طرف، اور روح اس اللہ کی جانب سے، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو تم تین، باز آ جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ در حقیقت اللہ واحد ہے، الہ واحد ہے، پاک ہے وہ اس چیز سے کہ اس کو اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کار ساز۔ یہ ہے ان 9 آیات بینات کا ترجمہ جو سورۃ النساء کے 23ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ مضامین کو ترجمے سے آپ نے انداز فرمایا ہوگا کہ کتنے الگ الگ مضامین رب تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ ابتدائی حصہ جو ہے اس میں مختلف انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء مبارکہ ہیں۔ نبیوں کے نام ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے، سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ترین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حضرات انبیاء ہوتے ہیں۔ پھر ان کے نام جن کا قرآن میں رب تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، جن کے نام قرآن میں لیے، تو سب سے پہلی بات جس پر ہمیں توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب اولاد عطا فرمائے، بیٹے پوتے نواسے اور یہ سب، تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بچہ ہوا تو اس کا نام رکھنا ہے نا، تو نام رکھنے میں حضرات انبیاء کے نام سے زیادہ بہتر نام کس کا ہو سکتا ہے؟ اور کچھ وہ نام ہوتے ہیں جو حضرت حق کے نام کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس میں عبد کا لگانا ضروری ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ حدیث شریف کا مضمون ہے یہ، عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ عبد کے ساتھ اللہ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت حق کے اسم مبارک سے زیادہ بابرکت کس کا نام ہو سکتا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ساری برکتیں تیرے رب کے نام میں ہیں جو انتہائی جلال اور عزت و اعلیٰ ہے، اس کے نام سے زیادہ بابرکت نام کس کا؟ تو یہ جو ایک نیا ٹرینڈ بنا ہے، لوگوں کے دین سے دوری کی وجہ سے
بہت سی خرافات اس امت مسلمہ میں آئیں، اور اس میں ایک خرافات یہ آئی کہ نام کے رکھنے میں جو اصل نام جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ تھے وہ نام تو نکل گئے، اور اس کے بعد ناچنے والے، گانے والے، اچھلنے والے، کودنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ان کے نام، اور پھر ایک نیا شوشہ کہ میرے بچے کا نام ایسا ہو کہ پورے شہر میں کسی کا نہ ہو۔ تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، ایسا نام میرے ایسا نام ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ تم کو نام کیا رکھنا چاہتے ہو بھائی؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتہائی جہالت کی ہیں۔ نام کے اثرات آدمی پر پڑتے ہیں، یہ خیال رکھنا۔ ظاہر ہے اگر میں اپنے بچے کا نام صالح رکھوں، اپنی بچی کا نام صالحہ رکھوں، شاید میرا رب اس نام کی برکت سے اس کو نیک اور اچھا بنا دے، لیکن صرف نام لوگوں کو اچھا لگنا چاہیے، یا ایسا بعض نام ایسے بتاتے ہیں لوگ، اردو کے نام ہوتے ہیں، ہم کو پوچھنا پڑتا ہے کہ اس کی ہجے کیا ہے بھائی، کیا بتانا چاہ رہے ہو تم، کیا نام رکھا ہے تم نے؟ عجیب و غریب بات اس پر آئی کہ رب تعالیٰ نے یہاں اپنے چند انبیاء علیہ نبی صلاۃ والسلام کے اسم مبارک کا ان آیتوں میں ذکر فرمایا، اور ان سب کے ساتھ مضمون شروع ہوا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے وحی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد انبیاء پر۔ تو سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ لفظ وحی جو ہے اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں، اس لیے کہ یہ وحی ایک ایسا لفظ ہے، قرآن شریف کے اور خود ہماری شریعت مطہرہ کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مخصوص معنی رکھتے ہیں، اور ان مخصوص معنی کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وحی کا لفظ جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے خفیہ اشارے کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا اشارہ کسی کو دیا جائے جو اشارہ دینے والے اور جس کو اشارہ دیا گیا اس کے درمیان راز ہو، لغت کے اعتبار سے وحی اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ میں وحی اس علم کو کہا جاتا ہے جو اللہ عز و جل اپنے انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور عرض کریں، کئی مہینے یا شاید کئی سال پہلے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ علم جو ہے یہ اللہ کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ہے۔ جیسے اللہ کے اسماء مبارکہ قرآن شریف میں العلیم، العالم اور العلام تینوں اسماء مبارکہ ہیں، علیم، عالم، علام۔ یہ علام جو ہے یہ غلو کا صیغہ ہے۔ تو علم جو ہے یہ اللہ کی صفات میں سے ایک خاص صفت ہے، وہ جس کو عطا فرمائے یہ اس کی عطا ہے۔ اب انسان کو بھی اللہ عز و جل نے علم سے سرفراز فرمانے کا فیصلہ فرمایا تھا، اس لیے انسان کو علم کے حاصل کرنے کے ذرائع اللہ نے عطا فرمائے جس کے ذریعے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ جیسے ہر انسان کے جسم میں اللہ نے کچھ خواص رکھے ہیں، ہم کسی چیز کو چھو کر یہ معلوم کر سکتے ہیں یہ گرم ہے، ٹھنڈی ہے، سخت ہے، نرم ہے، اس کو چھونے کی طاقت، قوت لامسہ کہتے ہیں۔ کسی چیز کو چکھ کر آدمی اس کو قوت ذائقہ کہتے ہیں۔ کسی چیز کو دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے یہ کیا ہے، اس کو قوت باصرہ کہتے ہیں۔ کسی چیز کو سن کر آدمی کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری طاقت جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، یہ سب علم کے حاصل کرنے کے لیے۔ آنکھ کی طاقت، کان کی طاقت، زبان کی طاقت، ہاتھوں کی طاقت، یہ ساری چیزیں، قوتیں جو ہیں یہ علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اچھا، یہ علم حاصل کرنے کا مطلب علم کے جذب کرنے کا ذریعہ ہے، حصول کا۔ لیکن ان خواص کو جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے یہ کبھی بھی
اپنی خاصیت کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی صحت مند ہے، اس کی اگر زبان پر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ اس کا ذائقہ بتاتا ہے، بھئی یہ ماشاءاللہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، فلاں ہے۔ لیکن ایک آدمی بیمار ہے، اس کے زبان کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا، جو ڈالو اس کے منہ میں بولتا کڑو ہے، شکر بھی ڈالو تو بولتا کڑو ہے، گلاب جامن بھی بولو ارے گلاب جامن کڑو کیسے رہے، کڑو ہی لگتا ہے اس کو۔ آنکھ جو ہے، آنکھ میں نور ہے جب تک، روشنی اللہ کی عطا کرتا ہے جب تک ٹھیک ہے، لیکن یہ آنکھ بھی اندھیرے میں کبھی کبھی رسی کو سانپ سمجھ لیتی ہے، ہوتا ہے نا۔ سننے میں کان جب تک کام کر رہا ہے اور اگر اللہ نے اس کی قوت سماعت چھین لی تو پھر وہ چلا کے، جیسا وہ ایک پلیٹ فارم پر دو پرانے دوستوں کی ملاقات ہو گئی، بہت پرانے دوست تھے، بہت دن کے بعد ملے، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ دونوں کے دونوں بیچارے وقت کے ساتھ بہرے ہو گئے تھے۔ تو ایک صاحب نے السلام علیکم، کہاں دلی جا رہے ہو؟ تو دوسرا بھی بہرا ہی تھا، اس نے کہا نہیں میں دلی جا رہا ہوں۔ تو پہلے والے صاحب نے کہا ارے ہے تیری، تو میں کیا سمجھا کہ آپ دلی جا رہے ہیں؟ تو کبھی اگر کان جواب دے جائے تو ہر جگہ دلی دکھانے لگتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے ذرائع اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں علم کے حاصل کرنے کے، یہ کبھی بھی جواب دے سکتے ہیں اور کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ وحی جس کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ عز و جل یہ علم براہ راست سکھاتے ہیں اپنے انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ یہ بات خیال رہے کہ کچھ الفاظ مخصوص ہیں، تو وحی جو اصل معنی میں استعمال ہوتی ہے، اصل معنی میں وہ وحی اس علم کو کہا جاتا ہے جو رب کائنات اپنے انبیاء کو سکھلاتے ہیں۔ اور یہ طریقہ علم کے حاصل کرنے کا سب سے زیادہ بے غبار طریقہ ہے، اس لیے کہ علم کا دینے والا وہ ہے جو العلیم ہے، جو العالم ہے، جو العلام ہے، اور علم جس کو دیا جا رہا ہے وہ اللہ کا منتخب شدہ نبی یا رسول ہے۔ وہ تو ان دونوں کے درمیان جو علم کا ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے وحی ربانی، اور یہ کبھی بھی اس وحی الہی میں کبھی کوئی غلط چیز آ ہی نہیں سکتی، کسی شیطان کی طاقت نہیں کہ اس میں وہ دخیل ہو سکے، کوئی مخلوق اس میں کسی طرح سے تصرف نہیں کر سکتی۔ یہ وحی ربانی کہلاتی ہے جو انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ مگر چونکہ لفظ کا معنی، وحی کا معنی جو ہوتا ہے اشارہ کرنا ہوتا ہے، خفیہ اشارہ، تو یہ لفظ خود قرآن میں نبی کے سوا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے رب نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کی مکھی کو حکم دیا۔ یہاں اوحا کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وہی پر کے دل میں خیال ڈالا، گھبرائی ہوئی تھی وہ کہ میں بچے کو کیا کروں، ابھی فرعون کے آدمی آئیں گے اس کو ذبح کر دیں گے، تو حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا وَأَوْحَى إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی۔ لیکن یہ وحی جو ہے اس کا مطلب ہوگا ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں خیال ڈالا۔ جب شہد کی مکھی کے لیے استعمال ہوگا یہ لفظ تو وہاں معنی ہوگا ہم نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، اور یہی وحی کا لفظ جب استعمال ہوگا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ حضرت جبریل کی زیارت کی تھی مکے کی بازار میں، جب فترت وحی کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا تھا سورہ علق کی ابتدائی آیتوں کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کی جو کیفیات تھیں، ان کیفیات کے بعد ایک مدت تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، اور پھر جو وحی نازل ہوئی تو حضرت جبریل اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے مکے میں، اور ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر حضرت جبریل انسانی شکل میں قریب آئے، اور پھر قرآن نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور پھر اللہ نے اپنے بندہ خاص جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی
جو وحی فرمائی، یہ وحی جو ہے یہ وحی ہے جو حضرات انبیاء کے لیے خاص ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آیت شریفہ شروع ہوئی، انا اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، جس طرح ہم نے جناب نوح کی طرف وحی کی تھی اور ان کے بعد انبیاء پر، اور اس کے بعد مختلف انبیاء کے نام اللہ نے گنوائے۔ اب یہاں دو سوال ہیں کہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے بھی جو پیغمبر آئے، 3 پیغمبروں کے نام ہم جانتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام جو پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، پھر حضرت شیس علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ تینوں کے نام یہ حضرت نوح کے پہلے کے نبی ہیں۔ حضرت آدم کو تو سب جانتے ہیں، لیکن 2 نبی اور ہیں، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، یہ 2، اور اس کے بعد حضرت نوح کا زمانہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کے پہلے جو 3 انبیاء ہیں ان پر تو وحی نازل ہوتی تھی، لیکن مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں ان حضرات پر جو وحی نازل ہوئی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی، حضرت آدم آسمان سے تشریف لائے تھے، اس وقت نصف زمین پر نہ کوئی بتکدہ نہ کوئی بتکدہ تھا، نہ کوئی مزار تھی، نہ کوئی بتکدہ تھا نہ کوئی مزار تھی، کوئی شرک کا دور دور تک کہیں کوئی تعلق نہیں تھا، توحید 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 تھی۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام پر جو اللہ نے وحی نازل فرمائی وہ ضروریات زندگی کے بارے میں، آپ موحد اور آپ کی اولادیں بھی موحد۔ پھر سلسلہ آگے چلا، حضرت شیس علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ادریس۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور آتے آتے اب حضرت نوح کا جو دور ہے اس میں سورہ نوح میں آپ دیکھیے کہ پنجتن کے 5 آ گئے، اس میں پنجتن کے 5 آ گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 جو ہیں یہ 5 بت ہیں، بت اللہ کے نیک بندے تھے یہ لوگ، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بت بنا کر قوم نوح نے پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو اب اصل میں جو وحی کا سلسلہ شروع سے شروع تھا، لیکن اب حضرت نوح علیہ السلام کی جن کی عمر اللہ نے 1000 سال سے زیادہ اوپر رکھی تھی، جو خود اپنی قوم میں جنہوں نے وَأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 950 سال اپنی قوم میں دعوت کا کام کرتے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 950 سال جب حضرت نے یہاں دعوت کا کام کیا تو اس کے آگے پیچھے کی عمر جب ان کی جوڑی جائے تو لگتا ہے کہ تقریباً 1100 یا 1200 سال ان کی عمر ہوتی ہے، یا اس سے کچھ کم زیادہ۔ 950 سال اپنی قوم میں رہے، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، اتنی لمبی دعوت کی عمر کسی نبی کی نہیں ہے، اور اس عمر میں آپ کی ذات بابرکات جو تھی وہ خود سراپا معجزہ تھی۔ 950 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی جناب نوح علیہ السلام کا کوئی دانت نہیں گرا، کوئی بال سفید نہیں ہوا، جسم میں کوئی کمزوری نہیں آئی، اور قوم کی دشمنی، اس کی عداوت، اس کا ظلم سہتے رہے۔ اور پھر یہ پہلے نبی ہیں جن کی قوم پر عذاب آیا، یہ پہلے نبی ہیں جن کی قوم پر عذاب آیا۔ اب اس کے بعد پھر قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، وغیرہ وغیرہ، ان پر بھی عذاب آیا۔ یہ پہلی قوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی، چونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، حضرت نوح سلسلے نبوت میں سے وہ نبی ہیں جن کی قوم پر پہلے عذاب آیا اور جنہوں نے بت پرستی کی، شرک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو ہے آخری نبی جس کو اللہ نے بنا کر بھیجا، ان کی قوم بھی انہی سارے جرائم میں اور انہی گناہوں میں مبتلا ہے، مکے میں جن حالات سے قوم نوح گزر رہی تھی۔
بہت مشابہت ہے، یہی وجہ ہے۔ ایک اور بات سن لیجیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، بخاری شریف کی جو اہمیت ہے ماشاءاللہ ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ وہ باب جو باندھتے ہیں، باب شروع کرتے ہیں، ہر باب کے پہلے وہ قرآن شریف کی آیت لاتے ہیں، اور اس آیت کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد امام بخاری کون سا باب باندھ رہے ہوں گے۔ تو جہاں سے بخاری شریف شروع ہوتی ہے، سب سے پہلا جو باب ہے، کتاب جو ہے، وہ باب الوحی ہے، اور اس پہلی حدیث کو بیان کرنے کے پہلے حضرت امام بخاری نے جس آیت کو نقل کیا وہ یہی آیت ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اس آیت سے پہلا باب باندھا ہے حضرت امام بخاری نے، ہم نے وحی کی آپ کے طرف جیسے وحی کی تھی ہم نے حضرت نوح کے طرف۔ اب اس آیت کو دیکھ کر ہی آدمی سمجھ لے کہ یہ باب الوحی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیثیں لانے والے ہیں جو وحی کے تعلق سے۔ کمال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہرحال اب وحی کے بارے میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وحی جو ہے وہ اللہ کا وہ خاص طریقہ جس کے ذریعے وہ اپنے انبیاء کو تعلیم فرماتے ہیں۔ اب ظاہر ہے تعلیم دینے والی اللہ کی ذات، اور جس کو وہ سکھلا رہا ہے وہ اس کا نبی، اس کا رسول، اس کے درمیان میں تو کسی بھی طرح کا کسی شک اور شبے کا کوئی راستہ ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ وحی کی شکل جو ہوتی ہے وہ بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں عام طور سے انبیاء تک وحی لانے کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت جبریل پر ہے۔ عام طور سے سارے انبیاء، اس کا مطلب جبریل وہ فرشتے ہیں، سارے انبیاء سے ان کا مصافحہ ہوا، سب سے ملاقات کی انہوں نے، تو انبیاء تک وحی کا لانے کا اصل کام جو ہے وہ حضرت جبریل کا۔ لیکن کبھی کبھی جبریل کے سوا بھی اور فرشتے بھی وحی لے کر آتے تھے، جیسے سورہ فاتحہ جو ہے اس کے نزول کو اگر آپ دیکھیں گے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک روایت نقل فرمائی ہے اس میں یہ معلوم ہوتا ہے، مکی صورت ہے، کہ جناب جبریل کی موجودگی میں دوسرا فرشتہ لے کر آیا سورہ فاتحہ کو، جبریل موجود تھے۔ تو یہ کبھی کبھار ہوتا تھا۔ فرشتہ بھی جو آتا تھا، ایک وحی کی شکل وہ ہے کہ فرشتہ آئے، جبریل کے ذریعے آئے وحی، لیکن جبریل بھی جب وحی لے کر آتے تھے تو اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے تھے بلکہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ حضرت جبریل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا، سورہ مدثر کی آیتوں کے نزول کے وقت مکے کے بازار میں ان کو اصلی شکل میں دیکھا آپ نے، اور دوسری اصلی شکل میں دیکھا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، انہوں نے ایک اور مرتبہ اس کو اترتا ہوا دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک اور مرتبہ ان کو اترتا ہوا دیکھا ہے۔ کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس جو اس کائنات کی انتہا ہے، وہاں جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا 2 مرتبہ، اور باقی جبریل آتے تھے انسانی شکل میں آتے تھے، انسانی شکل میں حضرات صحابہ کی شکل میں آتے تھے۔ اس میں ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی، بہت خوبصورت صحابی ہیں، اکثر و بیشتر ان کی شکل میں آتے، لیکن کبھی کبھی جبریل حضرت عمر کی شکل میں بھی آتے، کبھی دوسرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے کہ یہ جبریل ہیں۔ نزول وحی کی جو کیفیت ہوتی تھی اس کو حضرات صحابہ واضح طور پر پہچانتے تھے۔ اصل میں نزول وحی چونکہ انبیاء کے لیے خاص ہے، اس لیے اس کا بار، اس کی کیفیت حضرات انبیاء کے سوا کون جانے گا۔ ابھی اتفاق سے کل ہمارے یہاں سورہ انعام شروع ہوئی، وہ جو آن لائن کلاس چلتی ہے، اس کے پہلے میں نے وہاں یہ بتایا کہ جب سورہ انعام نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی کی نکیل حضرت اسماء بنت ابی بکر نے پکڑ رکھی تھی۔ مکے کا واقعہ ہے، سورہ انعام مکی ہے، اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت اسماء پکڑے ہوئے تھیں
اس اونٹنی کی نکیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تو کتنا وزن پڑتا ہوگا آپ انداز فرمائیں آپ کی ذات عالی پر کہ اونٹنی بیٹھ گئی زمین میں اور بیٹھ کر اس نے اپنی گردن زمین پر ڈال دیا جیسے اس کی روح قبض ہو رہی ہو. اور یہ کیفیت اس اونٹنی کی اس پورے مدت میں رہی جب تک کہ پورے سورہ انعام اتنی طویل صورت نازل نہیں ہو گئی. جب اونٹنی کی یہ کیفیت ہو رہی تھی، بہت طاقتور جانور ہے، اونٹ کمزور جانور نہیں ہوتا، بہت طاقتور جانور ہے وہ. اس کی یہ کیفیت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے اور اچانک آپ پر وحی کا نزول ہونے لگا. مجھے ایسا لگا جیسے میری ران پر، میرے زانوں پر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، میری برداشت سے باہر تھی. وہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سردیوں کے دنوں میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ مبارک جو تھا وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا. کیسی کیفیت ہوگی پورے قرآن کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. امت کو اس کا احساس ہے کتنی تکلیف جھیل کر اللہ کے نبی نے یہ ہمارے حوالے کی. تو ایک تو یہ تھا کہ فرشتے آتے انسانی شکل میں، جبریل آتے. دوسرے ایک وحی ہوتی تھی جس کا تذکرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اس کے لیے لفظ جرس استعمال کیا انہوں نے. جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، کہ مسلسل گھنٹی کی آواز، کوئی فرشتہ بھی نہیں، براہ راست اللہ عز و جل وحی نازل فرماتا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور آپ فرماتے ہیں یہ شکل جو وحی کی ہے مجھ پر بہت مشکل اور بہت تکلیف دہ ہوتی. تو یہ وحی ہے، پورا قرآن جو ہے یہ وحی فرمایا. فرمانے انا اوحینا الیک، ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، جس طرح ہم نے جناب نوح پر وحی کی تھی اور ان کے بعد نبیوں پر. پھر انبیاء کے نام ہیں. اپنا درس اتنا لمبا نہیں کہ ان سب نبیوں کی سیرت بیان کی جائے. فرمایا اوحینا الی ابراہیم، حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط ان کے بیٹے پوتے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان. وآتینا داؤد زبورا، حضرت داؤد کو زبور بھی ہم نے دی تھی. زبور جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے رسول جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کیے اور بہت سے رسول ایسے جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام فرمایا. یہاں ایک دو باتیں یاد رکھ لیجئے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت لائے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور ان میں سے 313 کو اللہ نے صاحب شریعت بنایا تھا. یہ حدیث شریف امام قرطبی نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں. راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. کیا الفاظ ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، رسول نبی انبیاء بھیجے، اور ان میں سے 313 کو اس نے صاحب شریعت بنایا. اب اس میں آخری حصے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے انبیاء کے واقعات آپ سے بیان کیے اور بہت سے انبیاء کے واقعات نہیں بیان کیے. اور پھر آخری میں جناب موسیٰ کے کلیم ہونے کا تذکرہ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا. دیکھو حضرات انبیاء کی الگ الگ درجات، اللہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. جناب موسیٰ کے لیے فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے جناب موسیٰ سے بات کیا. یہ حضرت موسیٰ کی خاص صفت ہے. حضرت ابراہیم کے لیے فرماتے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا. یہ اللہ کی عطا ہے. جناب موسیٰ سے جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے تھے تو میں نے اس کے پہلے ایک بات عرض کیا تھا آپ سے کہ وہ کیفیت کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ خود بیان فرماتے ہیں، جو مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جب رب تعالیٰ ان سے کلام فرماتے تو ظاہر ہے کہ یہ کیا لذت ہوگی اس کی، وہ لذت تو صرف جناب موسیٰ سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ نے اس لذت سے آشنا فرمایا. دو باتیں اس میں، ایک تو جب حضرت موسیٰ سے رب تعالیٰ کلام فرماتے تو وہ آواز حضرت موسیٰ کو ہر طرف سے ایک جیسی آتی تھی. ہمارے ہاں بات چیت ہو تو جدھر متکلم ہو بولنے والا ادھر سے آواز آتی ہے، سامنے ہو تو سامنے سے آواز آئے گی، پیچھے ہو تو پیچھے سے. لیکن یہ آواز جب رب کائنات کلام فرما رہے ہیں تو وہ تو ہر جگہ موجود ہے نا، اس لیے ہر طرف سے موسیٰ کو ایک جیسی آواز آتی ہے. دوسری بات اس سے بھی حیرت ناک جو جناب موسیٰ نے بتایا وہ یہ کہ جب میرا رب مجھ سے کلام فرماتا ہے، آپ سے میں ابھی کچھ عرض کر رہا، آپ کہاں سے سن رہے ہیں؟ کان سے سن رہے ہیں نا. کوئی ایسا تو نہیں ہے جو سر سے سن رہا ہے، کوئی سر سے نہیں سنتا، کوئی ناک سے نہیں. سننے کے لیے کان دیا ہے، ہم کان سے سنتے ہیں. لیکن جب اللہ کلام فرمائے تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا رب مجھ سے کلام فرماتا ہے تو میرا پورا جسم سراپا کان بن جاتا ہے، پورا جسم سراپا کان بن جاتا ہے. اور صرف کان سے نہیں بلکہ پورا جسم اس کلام ربانی کو سنتا تھا. میں نے عرض کیا کہ اس کی لذت تو جناب موسیٰ سے کوئی پوچھے. فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. وَكَلَّمَ اللَّهُ میرے استاد بھی اتفاق سے آج تشریف لائے، حضرت مولانا عمران صاحب مجد اللہ علی. ہمارا عالم کا جو کورس ہوا اس میں انہی حضرات کی محنتیں ہیں. وہ حضرت خود ہی ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک صاحب پڑھا رہے تھے بچوں کو اور پڑھاتے پڑھاتے بولے ابے میں تو ایسا پڑھانے والا ہوں کہ گدھے کو بھی انسان بنا دوں. وہ بڑا لمبا لطیفہ ہے، وہ حضرت کا سنایا ہوا ہے. تو حضرت نے میرے جیسے گدھے کو بھی پڑھا دیا انہوں نے. ایسے اساتذہ بھی ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں پر یہ یاد رکھو کلم اللہ، جب کوئی پورا جملہ ہوتا ہے عربی زبان کا جس میں فعل فاعل مفعول سب ہوں تو فاعل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخری حرف پر ہمیشہ پیش آتا ہے فاعل کی. تو جملہ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، کلام کیا اللہ نے جناب موسیٰ سے. اور ہم لوگ کیا معلوم ہے، ارے جناب موسیٰ موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے. موسیٰ اللہ سے بات نہیں کرتے تھے، اللہ جناب موسیٰ سے بات کرتا تھا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلام کیا اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام فرما کر. اب اس کے بعد رسولوں کو بھیجنے کی غرض و غایت رب تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. رسولا مبشرین و منذرین، رسولوں کو مبشر بنا کر اور منذر بنا کر. مبشر کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینے والا، منذر کا مطلب ہوتا ہے ڈر سنانے والا. ہم نے رسولوں کو بشارت دینے والا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بعد انسانوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. حجت کا ترجمہ میں نے جوں کا چوں حجت کر دیا. حجت جو ہے وہ ہم جانتے ہیں الحمدللہ کہ کسی بات کی تکمیل کو بھی اب تکمیل حجت ہو گئی. اب اس پہ بات کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، بات پوری ہو گئی. تو انبیاء کو بھیجا ہی اللہ نے اس لیے کہ انسانیت کا حساب جو ہونے والا ہے وہ انبیاء کی دعوت کی روشنی میں لیا جانے والا ہے. سورۃ الاعراف میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا، حشر والا دن، جب سارے انسانوں کا حساب لیا جائے گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یہ ذرا آیت دیکھو، سورہ اعراف کی آیت ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم ضرور پوچھیں گے، ان لوگوں سے سوال کریں گے، ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں. اس کا معنی یہ کہ وہ ایسا موقع ہوگا کہ ایک طرف پوری امت کھڑی ہوگی اور دوسری طرف اس امت کا رسول کھڑا ہوگا. اور اس منظر کو اگر آپ اور بھی وضاحت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ مائدہ کا آخری رکوع دیکھیے
جب حضرت حق جل مجدہ جناب عیسیٰ روح اللہ کو ان کی قوم پر حجت بنا کر اور گواہ بنا کر کھڑا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو؟ پورا رکوع پڑھ لیجئے۔ انسانیت کا حساب ہوگا حضرات انبیاء کی دعوت کی روشنی میں۔ اس انسان کی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد انبیاء کی دعوت کا قبول کر لینا یا معاذ اللہ اس کو رد کر دینا، بس اسی کی بنیاد پر حشر و حساب ہونے والا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا ان سے بھی پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور پھر اپنے علم کی بنیاد پر ہم فیصلہ سنائیں گے۔ ہم کہیں غائب تھوڑی ہو گئے تھے، ہم موجود تھے جب نبی نے انتہائی ناصحانہ انداز میں دل کے انتہائی درد کے ساتھ انسانوں کے سامنے اپنی دعوت رکھی تھی اور انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی دکھائی۔ تو میرے بھائیوں، ہر نبی پر، ہر امت پر جب اس کا نبی گواہ بنایا جائے گا تو ہم پر کس کو گواہ بنایا جائے گا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال بنے گا اس وقت جب ہم ہر امت سے ایک ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے اور ان پر آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ بس اس امت کو یاد دلا دو، اگر تم اس پر ہی آ گئے ہو کہ تم صرف منمانی کرو گے، تم کو قال اللہ اور قال الرسول کی اگر کوئی فکر نہیں ہے، تم سے صرف ایک بات ہم پوچھیں گے، اس وقت کے لیے تمہاری کیا تیاری ہے جب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے۔ بس اس کی امت تیاری کر لے، امت اس کی تیاری کر لے کہ آنے والے کل میں آج مثلا ہمارا درس، جب درس کا کوئی بڑا جلسہ ہو، کوئی بڑے عالم آ جائیں، اس عالم کے حساب سے لوگوں کی تیاری ہم کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ ارے بھائی بہت بڑے عالم آ رہے ہیں، بہت بڑا جلسہ ہے۔ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ قابل احترام ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہم پر گواہ بنا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ان کی گواہی کے لیے، ان کا سامنا کرنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اللہ کے لیے امت اس پہ غور کریں، اس پہ غور کریں۔ میرے بھائیوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا لوگوں کو بولنے کے لیے سوائے اس کے کہ جس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہو، اس نبی کی گواہی جب تم پر ہوگی تو اس کی گواہی تمہارے حق میں پڑے گی کہ تمہارے خلاف جائے گی۔ بخاری شریف نے اس روایت کو نقل کیا کہ حوض کوثر پر، یہ حوض کوثر جو حشر کے میدان میں اللہ کا تعالیٰ قائم فرمائیں گے، اس حوض کوثر پر آپ اپنی امت کے لوگوں کو پیمانے بھر بھر کے ان کو سیراب فرما رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ آپ کی طرف بڑھیں گے جن کے لیے آپ نے فرمایا میں ان کی شکلوں سے پہچان رہا ہوں گا کہ وہ میرے امتی ہیں، لیکن فرشتے درمیان میں حائل ہو جائیں گے۔ میں ان سے کہوں گا ان کو آنے دو وہ میرے امتی ہیں، اور فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں تو آپ کے امتی، لیکن آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے نئی نئی بدعات پیدا کی تھیں، نیا نیا دین میں انہوں نے خرافات پیدا کی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ان فرشتوں کی بات سن کر کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اگر تم کو ساقی کوثر حشر کے میدان میں تم کو دور ہو جاؤ کہہ دے تو تمہارا حشر میں کیا حال بنے گا۔ بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں بھائیو۔ بڑے درد کے ساتھ امت اس کی تیاری کرے کہ آنے والے کل میں اس پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہونے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جب ہماری ملاقات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، جب ان کی زیارت سے
ہماری آنکھیں سیراب ہوں حشر کے میدان میں۔ اے اللہ ہمیں ان کے سامنے مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے، محرومی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں کسی طرح کی ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اے اللہ ہماری ملاقات ہمارے نبی سے اس حال میں کروائیے کہ ہمارے نبی ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور ہم ہی انہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔